ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دریائے رحمت جوش میں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے، کیا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مشورہ نہ کر لوں کہ مجھے اس وقت کیا مانگنا چاہیے۔ ڈائریکٹ مانگا نہیں ہے، جب اندازہ ہو گیا نا کہ اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مانگ، کہتے ہیں میں اپنے ابا جان سے جا کر پوچھ نہ لوں کہ کیا مانگوں، کہا جا کر پوچھ لو۔ گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر جب یہ بات شیئر کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہیں کہ معراج کی رات جو راز و نیاز کی باتیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوئی تھی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوائس بھی ہے تو کیسی ہے، یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے جنت دے دیں، یوں بھی کہہ سکتے تھے میرے لیے دعا کریں میری بخشش ہو جائے، اور بہت ساری چیزیں مانگی جا سکتی تھی، لیکن مانگا تو علم کی بات مانگی، علم کی بات، نالج۔ آپ اندازہ کریں کہ نالج کی ویلیو کتنی ہے کہ جب ایسا موقع آیا تو پھر بھی کیا کر نالج کی بات پوچھ لو، علم کی بات پوچھ لو۔ خیر یہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معراج کی رات جو خاص راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرا اٹھے۔ شاید مسکرانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے صدیق کی چوائس کیا ہے کہ کیسی اس نے بات پوچھی ہے اور مانگی ہے، لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے بھی آ کر بتاؤ گی۔ وعدہ کر لیا، جا کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات مجھ پر جو بھی کرم نوازیاں فرمائی اور جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ تیری امت میں جو کوئی کسی مسلمان کی دل جوئی کرے گا اس کا دل جوڑے گا، اس کے دل کو خوش کرے گا، اس کے دل میں خوشی داخل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہ فوراً آئی اپنے بابا جان کے پاس، جب یہ بات کہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے دار رونے لگ گئے۔ اچھا اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بھی یہ بات سنی ہے تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے، ہم میں سے بہت ساروں نے سبحان اللہ بھی کہا ہے، جو کسی کا دل خوش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ جب رونے کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ تو اس تصویر کا سیدھا رخ دیکھ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا معکوس دیکھو، اس تصویر کا الٹا رخ دیکھو کہ جب کسی کی دل جوئی کے سبب اللہ کسی کو بغیر حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا دل توڑ دے گا، تو جب کوئی کسی کا دل دکھائے گا، پھر جب کسی کو کوئی رنج پہنچائے گا، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخت ترین رب کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں۔ جب ہم بولے وہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، اور عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، جب بولتی ہے تو دل سے ہو کر اس کی بات آگے جاتی ہے، پہلے دل اس کو اوکے کرتا ہے پھر آگے بات جاتی ہے۔ اور حکماء یہ کہتے ہیں کہ بے وقوف جو ہے اس کی زبان اس کے دل کے آگے ہوتی ہے، جو بولتی ہے بول دیتی ہے، وہ دل سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی، اور جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو بات کرتے ہیں سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، جبکہ کسی کی بلا وجہ دل آزاری کرنا، کسی کا دل دکھانا یہ حرام ہے، دل آزاری کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، ساری رات کھڑے ہو کر، لیکن اس کی اڑوس پڑوس والے اس سے خوش نہیں ہیں، تنگ کرتی ہے لوگوں کو، بات کرتی ہے تو دل دکھاتی ہے۔ فرمایا ہی فی النار، وہ دوزخی ہے۔ اور ایک اور عورت کے بارے میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کوئی زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، بس فرض نماز پڑھ لیتی ہے، تھوڑے بہت نوافل پڑھ لیتی ہے، پنیر کے ٹکڑے رائے خدا میں صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ ارشاد فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنتی ہونے کے لیے
خالی عبادات پر تکیہ کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کو محفوظ کرنے اور حقیقی رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے لوگوں کے ناک میں دم ہوا پڑا ہو۔ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، میں تو سچی بات کرتا ہوں۔ آپ کی سیدھی اور سچی بات اپنی جگہ، لیکن ضرور بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی بات کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے۔ ویسے ہم گولی ماریں کسی کو تو نشانہ قضا ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتا ہے، لیکن زبان کے نشانے خطا نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایسے زخم لگاتے ہیں بعض اوقات جس کے بھرتے بھرتے عمریں گزر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اپنی رضا نصیب فرمائے۔